السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز، امید ہے آپ سب ایمان کی حالت میں خیر اور عافیت سے ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا 6th لیسن دیکھیں گے اس ویک کا، اور وہ ہے ہمارا دعا نمبر 4 سورہ الناس۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ چلیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کی جو پروننسیشن ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہے قل، تو آپ نے قوف کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینا ہے، پریکٹس کرنا ہے، خل نہیں کہنا ہے، قل۔ جب آپ قوف پڑھتے ہو تو آپ نوٹس کریے اپنے جو گلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایسا لگے گا کہ کوئی جھٹکا لگ رہا ہے۔ جب آپ یہ قوف پڑھتے ہو تو آپ کو چھوٹا سا جھٹکا لگتا ہے۔ اگر آپ کو گلے کے بیچ میں اگر جھٹکے جیسا فیل ہوتا ہے، دیٹ مینس کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہو۔ تو اس کو ہم خل نہیں پڑھیں گے، قل پڑھیں گے۔ اعوذ، تو یہاں پہ فرسٹ دیکھیے اس ورڈ میں آپ کو پہلے الف آ رہا ہے، پھر عین آ رہا ہے۔ یوزولی ایسے ہوتا ہے کیونکہ عین کو ہم کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہے، آواز کو تھوڑی سی موٹی دبا کے پڑھنا ہے، تو ہم الف کو بھی ویسے پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں۔ قل اعوذ، اعوذ نہیں ہوگا، الف کا اپنا پروننسیشن ہوتا ہے، عین کے جیسے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے قل اعوذ، قل اعوذ۔ اگر آپ کو ایسے لیٹرز میں پرابلم ہوتا ہے جہاں پہ سائڈ بائی سائڈ ہے اور ان کی پروننسیشن مکس ہو رہی ہے، تو آپ ایسے کر سکتے ہو کہ ورڈ کو آپ بریک کریے ایک دو حصوں میں۔ میں اس کو کیسے بریک کروں گی، پہلے میں الف کو اچھے سے پڑھوں گی، 1.1 سیکنڈ سمجھ لیجئے میں پاز کر رہی ہوں، سانس نہیں توڑ رہی ہوں، بس پاز کر رہی ہوں تاکہ میں ڈفرینشیٹ کر سکوں ساؤنڈ کو۔ قل اعوذ، قل اعوذ۔ تو آپ جب میری آواز سن رہے ہو، میرے ریسیٹیشن سن رہے ہو، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں پہلے الف پڑھ رہی ہوں اور پھر عین پڑھ رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کا دھیان رکھیے۔ یہاں پہ پھر ذال آ رہا ہے، آپ کو جو دال کے بعد آتا ہے، آپ کی زبان باہر آئے گی تھوڑی سی۔ اعوذ، اعوذ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اعوذ پڑھتے ہو تو آپ ذال پڑھ رہے ہو جو را کے بعد آتا ہے، را کے بعد والا نہیں پڑھنا ہے آپ نے۔ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ جب آپ وسواسل پڑھو گے تو تھوڑی سی سیٹی والی ساؤنڈ آپ کو محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ وسواسل خناس، یہاں پہ خا ہے تو آپ کو تھوڑی سی خراش لانی ہے۔ الذی، الذی نہیں، الذی۔ جب آپ مجھے پڑھتے ہوئے سن رہے ہو تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ ذال پڑھ رہی ہوں، اور میری آواز الذی میں جب میں بول رہی ہوں تو الگ ہے، الذی پڑھ رہی ہوں تو الگ آپ کو ساؤنڈ ہو رہی ہوگی۔ تو ہم نے پڑھنا ہے اس کو الذی، کیونکہ یہ ذال ہے۔ آپ کی زبان دو دانتوں کے بیچ میں آئے گی، جو آپ کے دو اوپر کے اور نیچے کے دانت ہیں نا، بیچ میں آئے گی۔ الذی، زی، یوسوس فی صدور الناس۔ اب یہاں پر صاد ہے، ہم پہلے سین پڑھ رہے تھے، سین بہت آسان ساؤنڈ ہوتا ہے، اب یہاں پہ آپ کو آ گیا صاد۔ تو ہم نے اس کو جو زبان کی ٹپ ہے، آپ کی جو نوک ہے، اس کو آپ اپنے دو دانت، جو آپ کے دو دانت ہیں سامنے کے، وہاں پہ آپ لگا دیں گے۔ صدور الناس، صدور الناس نہیں ہوگا۔ اگر آپ صدور الناس پڑھو گے تو آپ سین پڑھ رہے ہو۔
صدور الناس الذي يوسوس فی صدور الناس. آپ کا جو منہ کا شیپ رہے گا جب آپ سو پڑھو گے وہ ایک گول سیٹی کے جیسے ہوگا. سو پہلے آپ جیسے میں نے کہا کہ ورڈ اگر آپ کو نہیں پڑھنے آ رہا ہے تو آپ بریک کر کے پڑھ سکتے ہو اس کو. پہلے صاد زبر سو، سو پیش سو، سو زیر سوئی، ویسے کر کے آپ سیکھ سکتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو فی صدور الناس من الجنت والناس. تو یہ سورہ میں آپ کو قوف کے اوپر، ذال کے اوپر، خا کے اوپر، صاد کے اوپر دھیان دینا ہے. سین میں اس میں انکلوڈ نہیں کر رہی ہوں بیکاز سین بہت آسان حرف ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کے ساتھ آسانی سے یہ سب ورڈس الفابیٹس کریکٹلی پروناؤنس کر لو گے. چلیے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوس ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یہ جو فورتھ آیت ہے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، تو جو ہمارے اندر نفس ہوتی ہے تو اتنے، اور جو ہمارے آس پاس جو شیطان ہوتا ہے وہ ہم کو اتنا بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. تو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مینشن کیا ہے کہ خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو فرینڈ سرکل ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. وسوسہ یا تو نفسیاتی ہوتا ہے، یا جن آتا ہے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان آتا ہے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. بٹ انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ کے دوست ہو گئے یا پھر کوئی رینڈم کلاس میٹ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ چلو ہم مووی دیکھنے چلتے ہیں، چلو ہم یہ کرتے ہیں، چلو ہم وہ کرتے ہیں. تو انسان بھی وسوسہ کبھی آپ کو ٹیمپٹ کر سکتا ہے. تو اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے پناہ میں ہم اللہ تعالیٰ کی آ رہے ہیں. بینیفٹس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کی کلاس میں اور اس سے پہلے والی کلاس میں کہ حدیث سیم ہی رہے گی. صبح اور شام آپ نے یہ 3 سورہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق 3 مرتبہ ریپیٹڈلی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حفاظت میں رہو گے. آج کی کلاس کے لیے بس اتنا ہی. چلیے اپنا خیال رکھیے، اور اگر کچھ بھی ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.